الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان
نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ اہل بیت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ چند ایک باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ پر کی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس خاندان کی محبت کی دولت نصیب فرمائے، ان کی نسبت و ارادت کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ اس موضوع کے لیے تلاوت کی ہے اور کرتا رہا ہوں، اس میں بڑے نکات ہیں، اور میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے کہ یہ کلام الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ایک ایک حرف کے پیچھے خزانوں کے سمندر بہا دیے ہیں۔ اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں لوگ لکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اس آیت کریمہ کے 4 جز ہیں۔ کتنے ہیں؟ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کی بات کی ہے۔ میری بات پہ غور کریں۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کی بات کی ہے، بڑے انعام کی بات کی ہے کہ یہ بڑے انعام کی جو میں خوشخبری دے رہا ہوں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑے انعام کی خوشخبری میں ان بندوں کو سنا رہا ہوں یا دے رہا ہوں کہ جن کی تعریف یا جن کا تعارف یہ ہے یا جن کا عمل یہ ہے کہ وہ ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں۔ ان کے لیے بڑے انعام کی خوشخبری ہے۔ یبشر اللہ عبادہ الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود اللہ تعالیٰ انعام کی خبر دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو کہ جن کا عمل ایمان کی صورت میں بھی ہے اور اعمال صالحہ کی صورت میں بھی ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان اور اچھے اعمال کی دولت ملی کہاں سے؟ یہ ایک نکتہ ہے۔ ایمان اور اچھے اعمال کی دولت اور یہ سرمایہ حیات، یہ کہاں سے ملا ہے؟ قربان جائیں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان اور اچھے اعمال یہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ دولت میسر ہوئی ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے کی ہوئی ہے کہ تم پہلے کفر، شرک، بدعت کے گڑھے میں تھے، اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ نے کیا کیا؟ ان کو کفر اور شرک، گمراہی اور بدعت کے اندھیرے والے گڑھے سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آقا علیہ السلام کی رسالت کے نور سے پھر ان کے دلوں پر یہ زنگ اتار کر ان کو منور کیا، اور نور کے ساتھ ان کے دلوں کو منور کر کے پھر ان کے دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے یہ کئی مرتبہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کے لیے کائنات میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ جگہ سے مراد کیا ہے؟ کہ پسند ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے، وہاں مقید ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، مقید کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ جتنی روشنی ہے یہ رب کا نور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ رب کا
نور ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، ہمارا شعور ہے، ہماری سمجھ ہے، ہماری ریسرچ ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا کرنا ہے، یہ سارا منصوبے، یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ یہ رب کے نور ہی کی برکت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہیں نہیں رہتا، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی جگہ پسند ہے نا رہنے کے لیے تو وہ مومن کا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مومن کا دل ہے۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ رب نے کروا دی ہے۔ فرمایا ایمان اور اچھے اعمال، جس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو اور اچھے اعمال کی دولت بھی ہو، یوں سمجھ لے کہ وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کو اپنے رہنے کے لیے پسند ہے۔ رب کا مسکن مومن کا دل ہے، اللہ تعالیٰ کی سکونت مومن کا دل ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایمان اور اچھے اعمال کی دولت، یہ سرمایہ حیات، یہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ آقا علیہ السلام کے توسل سے، آپ کے ذریعہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کو توحید کی دعوت بھی دی، اپنی رسالت کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے مقابلے میں پتھر مارے، انہوں نے تیرے پیچھے بچے لگائے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے پتھر مارے، تو نے دعائیں کی، انہوں نے بچے لگائے، تو نے دعائیں کی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میں نے فرشتے بھیجے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو ہم ان کو کچل دیں، ان کو غرق کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے ایک ہی بات کی ہے، اللہم اہد قومی، اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا، ان کی تباہی کے لیے نہیں آیا، اے باری تعالیٰ میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھی راہ دے، ان کو راست پہ چلا دے۔ کیوں؟ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس واسطے کہ یہ میرے مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو میرے مقام کی قدر ہوتی، یہ قدر دان ہوتے یا قدر شناس ہوتے ہیں، تو یہ میری قدر کرتے، میرا استقبال کرتے، میری تعظیم و توقیر کرتے، میرا ادب کرتے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے، میرے ساتھ بد سلوکی نہ کرتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ ان کو میری بولیے قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی تو یا انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کون ہے، یا انہیں پتہ چل جاتا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا انہیں پتہ چل جاتا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو یہ کبھی ایسا سلوک نہ کرتے۔ اے باری تعالیٰ بس ایک ہی عرض ہے کہ ان کو کیا دے دے، بولیے کیا دے دے۔ اب جملہ بڑا سننے والا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تانے بھی دیے، تہمتیں بھی لگائیں، بچے بھی پیچھے لگائے، پتھر بھی مارے، بدسلوکی بھی کی، حتیٰ کہ جانوروں کی جو ہوجری ہوتی ہے نا وہ بھی تیرے سجدے کی حالت میں تیری کمر پہ رکھے، تیرے سامنے کنویں نکالے، پتہ نہیں کیا کیا تیرے ساتھ سلوک کیا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے ایک ہی کام کیا ہے، کیا؟ آپ نے ایک ہی کام کیا ہے، کیا؟ اللہم اہد قومی، اے باری تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت دے دے۔ اگر انہوں نے پتھر مارے ہیں تو تو نے میری بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا کی ہے، انہوں نے تانے دیے ہیں تو تو نے میری بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کی ہیں، انہوں نے پیچھے بچے لگائے ہیں اور بڑی بدسلوکی کی ہے تو تو نے پھر بھی ان کے لیے میری بارگاہ میں کیا کی ہیں؟ دعائیں کی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر انہیں میرا پتہ چل جاتا تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ مثلا اگر میں ہوں، اگر مجھے کوئی شخص کہے کہ جی باہر آپ کا شاگرد جو ہے نا وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے،
آپ کا شاگرد. مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے اور نہ کریں. آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ استاد کا مقام کیا ہے تو یہ کام کبھی نہ کرتا. ابھی اس کو استاد کے مقام کا پتہ نہیں چلا. اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے والدین کی مخالفت کر رہے ہیں, لوگوں کے ہاں کا شکوہ کر رہے ہیں, تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں والدین کی قدر کا نہیں پتہ چلا کہ والدین کی قدر کیا ہے. مرید ہے, شاگرد ہے, اولاد ہے, چھوٹا ہے, ماننے والا ہے, کوئی بھی ہو, اگر وہ قدر نہیں کر رہا تو اسے قدر کا پتہ نہیں ہے. اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو خدا کی عزت کی قسم گلہ تو کرنا بڑی دور کی بات ہے, گلہ سنے گا بھی نہیں. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے خلاف باتیں سنتا رہا, استاد کے خلاف باتیں سنتا رہا. وہ کرنے والا تھک گیا, جب تھک گیا اس کی بس ہو گئی, ختم کر دیا. آپ نے کہا ہے ہوش کرنا, آج کے بعد ان کے خلاف بات نہ کرنا. کہنے گے جی کیوں؟ کہنے گے وہ میرے استاد ہیں. کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں. یار گھنٹہ 2 گھنٹے تو اپنے استاد کے یا والدین کے یا اپنے پیر کے یا اپنے بڑے کے خلاف تو باتیں سنتا رہا, جب وہ تھک گیا کر کر کے اب تو کہہ رہا ہے بات نہ کرنا. کیا فائدہ؟ کمال تو یہ تھا کہ ابھی وہ شروع کرتا تو اسے روک دیتا. بھی محترم رک جا, تجھے نہیں پتا وہ کون ہے؟ پتا وہ کون ہے؟ وہ میرا استاد ہے, وہ میرا والد ہے, وہ میرا شیخ ہے, وہ میرا بڑا ہے, وہ ہمارے بزرگ ہیں. تو اسے وہاں روک دیتا. اصل میں بات یہ ہے کہ قدر نہیں رہی, قدردانی نہیں رہی. اب یہاں بڑی کمال بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین, میں نے بڑے انعام کی جو خبر ہے نا میں نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جن کے پاس 2 دولتیں ہیں. کتنی؟ 2 دولتیں, ایک ایمان اور ایک اچھے اعمال. اب ایمان اور اچھے اعمال ملے کہاں سے ہیں؟ یہ دولت ملی کہاں سے ہے؟ تو وہ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے ملی ہیں. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کے لیے دعائیں کی ہیں, ان کے لیے مناجات کی ہیں, سجدہ ریزیاں کی ہیں, غاروں میں روئے ہیں, حتیٰ کہ او ادنا کی آغوش میں جب سارے پردے ہٹا دیے گئے, او ادنا کی آغوش میں بیٹھ کر جہاں میں تھا یا تیری ذات تھی, پھر میں نے پوچھا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دینا بھی کمال, آج لینا بھی کمال, کیونکہ نہ کوئی پردہ رہا, نہ کوئی حجاب رہا, نہ کوئی ذات رہی. یا آپ کی ذات ہے یا میری ذات ہے. اب تو مانگ, تیرا مانگنا بھی کمال, اب میں دیتا ہوں, میرا دینا بھی کمال. اب اس پردے میں اب مانگو. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نے وہاں بھی مجھ سے ایک ہی چیز مانگی کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے, راضی کرنا چاہتا ہے, تو ایک ہی عرض ہے, ایک ہی درخواست ہے کہ میری امت کی بخشش فرما دے. تو نے او ادنا کی آغوش میں بھی ان کے لیے بخشش مانگی مجھ سے, ہجرت کرنا پڑی ان کی وجہ سے, پھر بھی دعائیں کی ان کے لیے, بچے لگائے تب بھی اللہ میں عید قومی, اگر انہوں نے بس سلوکی کی اللہ میں عید قومی, پتھر مارے اللہ میں عید قومی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبیوں نے خود بد دعائیں کی قوم کے لیے. اے محبوب میں تو آپ سے خود پوچھ رہا ہوں, کچھ کریں. پوچھنے کے باوجود ایک ہی جملہ آتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے مولا میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں آیا, تو مجھے ان کی ہلاکت کے لیے پیدا نہیں کیا. اے باری تعالیٰ میں تو ایک ہی دعا کرتا ہوں, ان کا جو بھی میرے ساتھ سلوک ہے وہ ان کا اپنا کردار ہے. اے باری تعالیٰ میں تو تیری بارگاہ میں ایک ہی عرض کروں گا, ایک ہی استدا کروں گا کہ اللہ مئید قومی, میری اس قوم کو ہدایت دے دے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو ان کی نسل, اگر وہ نہیں ہے تو ان کی نسل, اگر وہ نہیں ہے تو ان کی نسل. اگر میں ابھی بد دعا کروں یہ ابھی ختم ہو جائیں گے,
تو نسل تو چلے گی نہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو چلو یہ نہیں ہے تو ان کی قوم آگے نسل آ جائے گی، وہ نہیں تو اگلی نسل آ جائے گی۔ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کہاں تک امید رکھی اور فقط دعا کی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو رب کہتا ہے محبوب تو نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اتنی محبت کی ہے، مناجات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، استدعائیں کی ہیں، اور ادنا کی ہوش میں بیٹھ کر مجھ سے مغفرت کی، ان کے لیے تو نے مجھ سے دعا لی ہے کہ بخش فرما دے۔ اے باری تعالیٰ یہ جو ایمان اور اچھے اعمال تیرے محبوب کی بارگاہ سے ملے ہیں، اب اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب پھر میں نے ان سے مانگنا تو کچھ نہیں، پر ایک چیز تو میں نے تیری خاطر مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مانگتے نہیں، ہم لیتے نہیں ہیں، لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خزانے وسیع ہیں، کیونکہ میں نے حدیث پاک کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرماتا ہے ابن آدم اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے رب کے خزانے خالی نہیں ہوئے، وہ بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے ہیں اور بھرے رہیں گے۔ میں بھی تیرے لیے، میرا خزانہ بھی تیرے لیے، میرے محبوب بھی تیرے لیے، اتنا کچھ دے کر بھی ہم مانگتے پھر بھی کچھ نہیں، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہوگا۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب کے گھر والوں سے تمہیں محبت کا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد آگے ایک جملہ بڑا خاص ہے اور بڑا خاص نقطہ ہے، وہ اس پر میں گفتگو کرتا آ رہا ہوں، لیکن قرآن اس میں کئی نقطے نکلتے ہیں۔ اب آج کا نقطہ بھی اس آیت میں سے نکالنا ہونا تیسرے جمعۃ المبارک پر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر تو میرے محبوب علیہ السلام کی محبت کے کام کو جاری رکھے گا، چھوڑے گا نہیں، تو پتہ یہ عمل کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا میں تیرا رب کہہ رہا ہوں، حسنا، یہ تیرا عمل میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت والا، پتہ یہ کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں حسنا، یہ کام اچھا ہے، یہ فعل اچھا ہے۔ اے باری تعالیٰ اگر اچھا ہے تو وَمَن يَقْتَرِفْ، میں اس کو جاری رکھوں تو باری تعالیٰ تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نزد لہو فیہا حسنا، تو محبت کرتا جائے گا، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا، میں اس میں تیری مدد کروں گا، میں تعاون کروں گا تیرے ساتھ، اس محبت میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ شروع میں رب نے فرما دیا وَمَن يَقْتَرِفْ، اس کو جاری رکھنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ کس کو؟ محبت اہل بیت کو۔ اور محبت اہل بیت ہے کیا؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ محبت اہل بیت کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت اہل بیت کو رب نے جاری رکھنے کا حکم بھی کیا ہے، ساتھ حسنا یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے۔ آپ سارے بولیے کہ جس عمل کو رب اچھا کہے وہ کتنا اچھا ہوگا، جو عمل اس کے نزدیک اچھا ہوگا وہ کتنا اچھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کر رہا ہے نزد لہو، نزد لہو، تو محبت کر تو صحیح، نزد لہو، میں اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ تیری میرے محبوب کے گھر والوں سے محبت گہری ہو جائے گی، شدت ہو جائے گی۔ اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو نے اس کو جاری رکھا نا، اب یہ بڑا خاص جملہ یعنی سمجھنے والا ہے، توجہ طلب ہے، وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پتہ یہ جو عمل جس کو میں نے اچھا کہا ہے، اچھا کہا ہے، اور اس میں اضافے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اضافے کا آپ پتہ یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، بے شک میں تیرا اللہ ہوں۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے نا، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ بے شک میں اللہ ہوں، پتہ میں کیا کرتا ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اچھے کام کو چھوڑنا نہیں، توجہ رکھنا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اچھے کام کو چھوڑنا نہیں۔
اے باری تعالیٰ یہ اچھے کام پر تو دے گا کیا؟ فرمایا دینا تو بات کی بات ہے، پہلے میری تعریف تو سنو، پہلے میرا تعارف تو سن۔ اے باری تعالیٰ کیا؟ فرمایا میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا بخشش میرے ہاتھ میں ہے، مغفرت کا مالک میں ہوں۔ اے باری تعالیٰ بخشش ملے گی کیسے؟ فرمایا یہ خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، میرے محبوب کے گھر والے یہ محبت والے کام کو میں نے اچھا کہا ہے، جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا ہی ہے، تو جو کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے، تو اچھے پہ جو میں انعام دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے یہ تو سنو کہ بخشش کا مالک کون ہے؟ بولو کون ہے؟ فرمایا میں۔ تو مولا شکور کیا ہے؟ فرمایا اس کو کہتے ہیں قدردان۔ اس کو اگر استاد کی قدر ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتا، اس کو مسجد کی قدر ہوتی نا تو یہ مسجد کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، اس کو قرآن کی قدر ہوتی نا قرآن کا دامن نہ چھوڑتا، اگر اس کو بڑے کی قدر ہوتی نا تو کبھی یہ کام چھوڑنا نہ۔ کہتے نا باپ اپنے بیٹے کہتا بیٹے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، بیٹے تو اس کی قدر نہیں جانتا، تو اس کے مقام کو نہیں جانتا، مجھ سے پوچھ، مجھے پتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، بیٹے اس کی قدر کر، اس جگہ کی، اس بندے کی قدر کر، باپ کی قدر کر، استاد کی قدر کر، قدر کر، قدر شناس بن، تجھے پتا چلے گا میرے جانے کے بعد کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا، میرے باپ نے، کہ اس کی قدر کیا ہے، اس سے لطف، اس سے سرور، اس سے فائدہ جو تجھے ہوگا مجھے نظر آ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ جملہ تو بڑا پیارا فرمایا ہے، گو میں اس کو واضح نہیں کر سکتا، لیکن رب نے کمال فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، تو اس کام کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ کام اچھا ہے۔ باری تعالیٰ کیسے اچھا ہے؟ فرمایا غفور شکور، اس پر جو میں نے تمہیں انعام دینا ہے نا، انعام وہ پتہ کیا ہے مولا؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دینا۔ کیا؟ اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا شکور، شکور تیرے اس اچھے عمل کی کوئی قدر کرے یا نہ قدر میں تو کرتا ہوں نا۔ آئے آئے فرمایا قدردان تو میں ہوں نا، قدر دینے والا بھی میں ہوں، قدر شناس بھی میں ہوں۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ نبی کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا اس خاندان کی قدر کیا ہے، اس نبی کی، اس خاندان کی رب جات فرما رہا ہے قدر میں جانتا ہوں، قدر میں جانتا ہوں۔ فرمایا لوگوں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت کا کام بڑا ہی اچھا کام ہے، یہ فعل اچھا ہے، یہ نظام اچھا ہے، یہ ادا اچھی ہے، یہ دولت بڑی کمال ہے، اس کی قدر کا کسی کو نہیں پتا۔ کیوں؟ شکور میں ہوں، قدردان میں ہوں۔ اس کے ساتھ محبت کے سلسلے کو تو جاری رکھ، پھر دنیا میں بھی قدر کروں گا، قبر میں بھی کروں گا، قیامت کو بھی کروں گا۔ اب یہ جملہ سن لیا آپ نے، اب آؤ حدیث کی طرف، میں حدیث کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ تھا قرآن، میں 3 جمعوں پر اس کی تھوڑی تھوڑی تعریف کرتا رہا ہوں جو مجھ سے ہو رہی ہے۔ اب آج کی گفتگو میں اس آیت کریمہ میں سے جو میں نے پچھلے جمعوں میں سے ہٹ کر جو نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس گھر کی قدر بھی وہی کرے گا جس کے پاس قدر شناسی ہے۔ تو قدر شناسی کس کے پاس ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قدر شناس کون ہے؟ جس کے پاس ایمان اور اچھے اعمال کا نور ہے۔ تو جس کے پاس ایمان، اچھے اعمال کا نور ہے، اس کا دل منور ہے۔ تو جب بصیرت نہیں، جب بصارت کی آنکھیں، جب بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کی قدر، استاد کی قدر، مسجد کی قدر، قرآن کی قدر، نبی کی قدر، نبی کے گھر والوں کی قدر، رب کی قدر، بیت اللہ کی قدر پتہ چلتا ہے جب ایمان اور اچھے اعمال کا نور اس کے دل کو منور کرتا ہے۔ پھر دل کی بصیرت کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو خدا کی قسم دنیا جدھر کی جدھر ہو جائے وہ کہتا جی نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے خلاف خود ہوں، خلاف سنوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر میدان کربلا میں مخالفین کو خدا کی قسم اگر قدر ہو جاتی، اگر ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی
خدا کی قسم ہاں ایک شخص کی آنکھیں کھلی تھی جس کا نام ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ، 4000 کا لشکر لے کر آیا مقابلے میں فجر کی نماز حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ پڑھی، امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے حر ارادہ کیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ حر کے دل میں آل بیت کی قدر ہے، فرمائے حر ارادہ کیا ہے؟ کہنے کہ ارادہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے نا، تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ میرے امام صاحب کو پتہ تھا کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے پھر اس کی قدر بھی کرنی ہوتی ہے کہ نہیں۔ حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید آقا کی آل کے شہزادے فرماتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی جتی کو جتی بھی نہ کہو، جتی کو جتی بھی نہ کہو کہ وہ تیرا امام ہے، تو نے اس کی اقتداء میں رب کی عبادت کی ہے۔ تو جب نماز پڑھی فرمایا حر اب ارادہ کیا ہے؟ حر کہتا ہے جی اب ارادہ ایک ہی ہے، کیا؟ اب تو پتہ چل گیا ہے، دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کو امام ماننا ہے، اب میرا امام یزید نہیں ہے، میرا امام آپ ہیں۔ کہنے لگے 4000 کا لشکر کا سربراہ بن کے آیا، چیف آف کمانڈر بن کے آیا ہے، سربراہ بن کے آیا ہے، سپہ سالار بن کے آیا ہے، نوکری ہے، تہکا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کیا ہے؟ اور کہتا ہے اے امام علی مقام مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، غرض اس سے ہے کہ میری بصیرت کی آنکھیں کھول گئی ہیں۔ رب فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، تو آپ کی محبت کو رب نے اچھا کام کہا ہے، میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا جس کو رب نے اچھا نہیں کہا، میں کام وہی کروں گا جس کو میرے رب نے اچھا کہا۔ ہائے ہائے، اب سننا توجہ سے، حضرت جابر فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ۔ ہائے ہائے، اصل میں یہ حدیث کمال ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے، اب میں اس کو وہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ کو سنا، اب اس حدیث کو توجہ سے سننا ہے اور اپنے دل کے جنا پردے کھول کر اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، نہیں، یا ایھا الناس، پوری دنیا کی انسانیت سے خطاب کیا، فرمایا اے لوگو انی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترکت فیکم، تمہارے اندر میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہی، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لے لیا، ان کے دامنوں کو تھام لیا، تو پھر میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ رب نے ضمانت دی، سننا توجہ سے، ادھر ضمانت ہے قرآن کی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر ایک اچھے کام کو تو جاری رکھے گا تو میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے حدیث کی طرف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ما ان اخذتم بہی، اگر ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت دی، فرمایا لن تضلوا، ہرگز نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے آقا نے زبان نبوت سے فرمایا لن تضلوا، لن تضلوا، میں تمہارا نبی گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آقا کیا فرمایا ان کے دامن تیرے ہاتھ میں ہوں، پھر کفر، پھر شرک، پھر بدعت، پھر گمراہی کے طوفان چلے، نہیں کبھی ہو سکتا کہ تیرے اوپر حملہ ہو جائے، نہیں، تو زندہ بھی رہے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، تو مرے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، مرے گا بھی تو ایمان پر، اٹھے گا بھی تو ایمان پر، قیامت کو کھڑا بھی ہوگا تو ایمانداروں میں کھڑا ہوگا۔ اب دوستو ایک میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، سنیے توجہ سے، میں نے یہ واقعہ پیش کیا ہوا ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر میں آپ کو ایک خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ تحفہ، انعام ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی
ان کا جب وصال کا وقت قریب ہوا تو یہ بند کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے، وہ بھی بہت بڑے امام تھے، وہ بھی ان کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اندر تیسرا شخص نہیں ہے۔ تو میرے امام صاحب پتہ کہتے ہیں 3 مرتبہ کونے کی طرف اشارہ کیا، کہ 3 مرتبہ فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی ہم دونوں ہیں، باپ اور بیٹا، تیسرا شخص نظر نہیں آ رہا، تو آپ کس کو فرمایا 3 مرتبہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے قریب یہ پتھر پتھر تو آج لگے، وہاں 70-80 سال پیچھے چلے جاؤ تو کنکریاں تھیں، طواف کرنا مشکل ہوتا تھا، صفا مروہ کی صحیح مشکل ہوتی تھی۔ وہ تو تیل نکلا، پیسہ آیا، دولت آئی، تو وہاں خوبصورتی بن گئی نا۔ ہاں جی، 70-80 سال پیچھے چل، طریق پڑھ کے دیکھیں۔ ایک شخص نوجوان ہے، چھوٹی عمر ہے، جوانی کا عالم بھی نہیں، چھوٹی عمر ہے، تو مکہ المکرمہ کی ریت پہ لیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ ابھی بچہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، ریت لائے، اتنا خوف سے، اتنا خوف خدا۔ جب عوام قریب آئی نا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے لیٹنے والا، آنکھوں میں آنسو بہانے والا، رب سے خوف کھانے والا، رب سے معافیاں مانگنے والا، ابھی عمر بھی چھوٹی ہے، داڑھی بھی نہیں اتری، یہ ہے کون؟ اس کی حالت، اس کی کیفیت دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ لوگ دھڑا دھڑ آئے اس کے قریب، جب قریب آئے تو لوگوں کی عقلیں اڑ گئیں، ہوش اڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر انہیں یہ خوف خدا ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی تربیت، ان کی یہ اصلاح، ان کے ہاں خوف، ان کے ہاں یہ تیاری، یہ سارا کچھ کہاں سے ملا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی گود سے ملا ہے، آقا علیہ السلام کی تربیت سے ملا ہے، آقا علیہ السلام کی صحبت عظیمہ سے ملا ہے، کہ چھوٹی عمر اور تو کس موالتے میں ہے کہ موت کا دروازہ آسان ہے، قبر کا ٹھکانہ آسان ہے؟ نہیں محترم، ابھی آپ کو خبر نہیں، مجھے بھی خبر نہیں ہے۔ جو مار کے چلے گئے ہیں نا، ان کو اٹھا کر پوچھو، یہ تو چھوڑا پیچھے آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزے کی افطاری کے لیے کچھ لینے گئے ہیں، پیچھے سے والدہ کا وصال ہو گیا، جنت کی حوریں آئیں، انہوں نے انہیں جناب غسل دیا، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل جیسے فرشتے آئے، جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ کمال ہے یا نہیں؟ پھر جن کے نام پر سورۃ مریم رکھی گئی ہو، پھر بے موسمی پھل آتے ہیں، بغیر خامد کے بچے کی پیدائش ہوئی ہو، پھر ان سے پاک دامنی کی گواہی لی گئی ہو، بہرحال بڑے فضائل ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ رب نے آپ کے نام پہ ایک سورت کا نام رکھا ہے، سورۃ مریم۔ بہرحال میں ایک مثال دے رہا تھا کہ جب سارا کچھ انتظامات ہو گئے، قبر میں اتار دیا گیا، پھر حضرت سارے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری والدہ کو زندہ کری، میں کچھ باتیں بھی نہیں کر سکا، کوئی گفتگو نہیں کر سکا، کوئی کلام نہیں کر سکا، میں تو روزے کی افطاری کے لیے پتے لینے گیا ہوا تھا، ایک پہاڑی پہ زندگی بسر کر رہے تھے، ایک پہاڑی پر، تیرے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود جب تجھ سے پوچھا جائے تو پھر نشکری کرے، پھر تو نشکری کرتا رب کی؟ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، اے باری تعالیٰ میری والدہ کو زندہ کریں۔ جب والدہ کو زندہ کیا، والدہ زندہ ہو گئی، تو عرض کرتے ہیں امی جی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبر کا ٹھکانہ کیسا ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ فرماتی ہیں بیٹے قبر تو بڑی دور کی بات ہے، مجھ سے پہلے یہ پوچھو کہ موت کا دروازہ کیسا ہے۔ یہ مریم سلام اللہ فرما رہی ہیں، اور جملہ سن لیں، فرمایا بیٹے جب فرشتہ عزرائیل ملک الموت میرے پاس آیا نا روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ بے ادبی میں نہیں آیا، وہ بڑے ادب میں آیا ہے۔ اس نے مجھے پہلے سلام کیا ہے، اجازت لی ہے کہ میں آ رہا ہوں، سلام کیا ہے، لیکن سلام پیار میں کر رہا تھا، محبت میں کر رہا تھا، ادب میں کر رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی اللہ کی ایک خاص بندے کے پاس جا رہا ہوں،
ایک پیغمبر کی ماں کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے سلام کیا ہے محبت میں، لیکن میرے بیٹے اس کے سلام کے اندر اتنی دشت تھی، اتنا دبدبا تھا، اتنا خوف تھا کہ وہ سلام کر رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ تو محترم یہ کیفیت اگر مریم سلام اللہ پہ آئی ہے، تیرے پر نہیں ہونی، میرے پر نہیں آنی؟ کیا لوگ مغالطے میں ہیں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مغالطے میں جائیں تو جائیں۔ اور پھر دوسری بات کیا کی؟ فرمایا بیٹے جب میری روح نکلی ہے نا، میری روح نکلی ہے نا، تو جو کڑوا پن میرے گلے میں ہے نا، کڑوا پن روح کے نکلنے سے جو کڑوا پن پیدا ہوا ہے، یہ قیامت تک بھی نہیں جائے گا۔ یہ دو باتیں کی حضرت مریم سلام اللہ نے۔ ادھر امام صاحب کیا کہنے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی سکرات موت شروع نہیں ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ اتنے بڑے امام کو شیطان کا چیلنج کرنا، تو پھر تو اور میں شیطان کے سامنے کیا ہیں؟ اتنے بڑے امام کو چیلنج کرنا۔ پھر امام صاحب اتنے بڑے امام ہو کر پھر پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی شیطان ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ سکرات موت ابھی شروع نہیں ہوئے، موت کے لمحات شروع نہیں ہوئے، ابھی ملک الموت میرے پاس نہیں آیا۔ جب سکرات موت شروع ہو جائیں گے پھر کلمہ پڑھتا ہوا ایمان کی حالت میں اس دروازے کو گزروں گا نا، تو گزر گیا تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا، شیطان اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں ایمان کی حالت میں موت کا دروازہ گزر گیا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تیرا خطرہ ہے، ابھی تیرا خطرہ ہے۔ ادھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں خوف خدا میں اتنے مبتلا ہیں، لیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور دنیا دیکھنے والی حیران اور تعجب میں پڑ گئی۔ اب آئیے ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر تو میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت کے کام کو جاری رکھے گا تو حسنا، یہ کام اچھا ہے۔ اے باری تعالیٰ کتنا اچھا ہے؟ فرمایا بخشش بھی کر دوں گا اور تیرے اس عمل کی قدر بھی کروں گا۔ اب آئیے حدیث کی طرف، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی بیتی، اب ان کے دامنوں کو پکڑ لو، لن تضلوا، میں تمہارا نبی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ تم زندہ بھی رہو گے تو ایمان پر گمراہ نہیں ہوں گے۔ لن تضلوا، اگر تمہارے دامن میں وَمَن يَقْتَرِفْ اس کی محبت جاری رہی تو پھر میرے آقا نے گارنٹی دی ہے موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن اگر تمہارے دامنوں میں میرے گھر والوں کی محبت رہی، تمہارے ہاتھوں میں ان کی محبت کا دامن رہا، تو میرا آقا نے فرمایا لن تضلوا، شیطان حملہ کرے گا کبھی موت کے وقت تو حملہ نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ زندہ بھی رہو گے، ایمان پر مرو گے بھی تو، ایمان پر اٹھو گے بھی تو، ایمان پر کتنا ایمان، کتنا بڑا ایمان، ایمان کی کتنی بڑی دولت، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ اس کا انعام میرے پاس ہے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، پھر جدھر یہ جائیں گے ادھر تم جاؤ گے۔ المرء مع من احب الیہ، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو پھر آؤ دعوت فکر ہے اتباع کی صورت میں، کردار، اعمال، افعال، ادائیں، سیرت، اگر اس صورت میں اس خاندان کے ساتھ اگر ہماری محبت کا رشتہ جڑتا ہے تو پھر الحمدللہ لن تضلوا ومن یقترف حسنۃ زند لہ، پھر غفور شکور، دونوں دولتیں ہمارے دامن میں ضرور آئیں گی۔ اب آج کی جمعے میں یہی 2-3 نکتے تھے جو میں نے آپ کے ہاں پیش کر دیے ہیں۔ ابھی یہ پروگرام میرا جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن، صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے گھر والے، ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔